بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا شروع زمانے سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک یہ ضابطہ تھا اور رہے گا کہ جس انسان کے اندر دینداری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کریں گے، اور جس کے اندر بے دینی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے ناکام کریں گے. کامیاب کرنا اور ناکام کرنا یہ تو کام ہے اللہ کا. دکھائی دیتا ہے دنیا کی ساری چیزوں میں انسان کا کامیاب ہونا یا ناکام ہونا، دکھائی بھی دیتا ہے دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں میں. لیکن جب موت آئے گی تو دکھائی دے جائے گا انسان کا کامیاب ہونا اور ناکام ہونا اللہ کے ہاتھ میں. اور کامیاب اور ناکام کرنے کا ضابطہ انسان کی سمجھ میں موت پر آ جائے گا کہ وہ اعمال کے دینداری والے اعمال پر کامیابی اور بے دینی والے اعمال پر ناکامی. یہ بات موت پر ہر ایک کی سمجھ میں آ گئی. جو مر چکے ان کی سمجھ میں تو آ گئی. پوری بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کا سارا ساز سامان مل کر مرنے کے بعد والی کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، اور مرنے کے بعد والی کسی نعمت کو دور نہیں کر سکتا. اور جس جنت اور جہنم کو یہ دنیا میں سنا کرتا تھا، موت پر وہ اس کے سامنے آ گئی. جنت بھی دیکھ لی، جہنم بھی دیکھ لی. قبر کے اندر برے آدمی کو پہلے جنت دکھا کر بتایا جائے گا کہ ٹھیک چلتا تو یہ جگہ تھی، پھر پردہ ڈال کر بھی جہنم دکھائی جائے گی، اس کی کھڑکی کھول لی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اب تو یہ تیاری نہیں کی تھی اور بے دینی والے عمل کیے تھے، لہٰذا اب یہ تیرا ٹھکانا ہے. اور اثرات اس کے قبر جو قبر پر پڑیں گے، اژدہوں کا کاٹنا، فرشتوں کا مارنا، اندھیرے کا ستانا، زمین کا دبانا، آگ کا جلانا، اکیلے کا پریشان ہونا اور کسی کا مددگار نہ ہونا، چیخ اور پکار مچانا، یہ اس کے سامنے آ گیا. سمجھ میں اس کے بعد آ گئی کہ دینداری پر کامیابی تھی، بے دینی پر ناکامی تھی. چیزوں کے راستے سے کامیابی بھی نہیں اور ناکامی بھی نہیں. یہ بات موت پر اس کی سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کا سمجھ میں آنا یہ اس کے لیے مفید نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کی نظر میں دیکھا اور پھر اس نے مانا. دیکھ کر ماننا، نظر کو ماننا، اس کا کوئی بھاؤ نہیں. نبی کی خبر کو ماننا اس کا بھاؤ ہے. دکھائی نہیں دیتا تھا، جب نبی نے خبر دی تھی
اس کو مانتا تو اس کا نام تھا ایمان بالغیب، اور اس کا کم سے کم جو بھاؤ ملے گا وہ پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، جس میں 70-72 حوریں، 80,000 نوکر چاکر، دودھ اور پانی اور شہد اور پاکیزہ شراب کی نہریں، اور جو نعمت ملے گی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ ایمان بالغیب کا کم سے کم بھاؤ ہے۔ خبر کو ماننا، نظر کا انتظار نہ کرنا، اس لیے کہ نظر تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے زیادہ ہے، مخلوقات میں سب سے زیادہ اگر کوئی دیکھنے والا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ دکھائی دیتا ہے، سارے نبیوں سے زیادہ آپ نے دیکھا، فرشتوں سے زیادہ آپ نے دیکھا۔ معراج میں جب آپ تشریف لے گئے تو تشریف لے جانے سے پہلے سارے نبیوں کو تو نماز پڑھائی بیت المقدس میں، اور یہ بتا دیا کہ سارے نبی اپنے اپنے امتیوں کے امام تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اماموں کے امام ہیں۔ اب سب کی امامت منسوخ اور اماموں کے ایمان کی امامت چالو۔ اب پورے عالم کی کامیابی رحمت للعالمین کے طریقے پر منحصر ہو گئی، پچھلے روحانی طریقے نبیوں کے وہ منسوخ ہو گئے۔ جب نبیوں تک کے طریقے منسوخ کر کے اس کے اندر سے کامیابی کو نکال دیا اور منحصر کر دیا کامیابی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، پچھلے طریقوں میں سے جتنا آپ منظور کر لیں گے اس میں تو کامیابی رہے گی، اور جس کو آپ نے منظور نہیں کیا تو پھر اس میں کامیابی نہ رہے گی۔ سنیچر کے دن شکار کا کرنا حرام تھا کسی زمانے میں، لیکن آپ نے اس کو حرام نہیں بتایا، اب سنیچر کے دن شکار کر سکتے ہیں۔ لیکن جو پچھلے نبیوں کی چیزیں آپ کے زمانے کے اندر اس پر سکوت کیا گیا، اسے کہہ دیا گیا، جیسے دعوت کے سارے طریقے انبیاء کرام علیہ السلام نے اختیار کیے، قرآن نے اس کو کھول کھول کر بتایا، تاکہ اگر بیٹے کو دعوت دینی ہو تو نوح علیہ السلام نے کیسے دی، باپ کو دعوت دینی ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دی، قوموں کو دعوت دینی ہو تو نبیوں نے کیسے دی، یہ سارے طریقے آ جائیں اور قیامت تک یہ امت دعوت کا کام کرتی رہے۔ لیکن جو باتیں منسوخ کر دی گئی وہ منسوخ ہو گئی۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ روحانی طریقوں کے اندر سے بھی جو پچھلے تھے اس کے اندر سے اس کو منسوخ کر کے اس کے اندر کی کامیابی کو نکال دیا۔ تو یہ بتائیے کہ جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں ان کے طریقوں میں کامیابی آج کیسے آئی، جب وہ طریقے بھی منسوخ ہو گئے جو پہلے چالو تھے۔ اب تو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا۔ آپ معراج میں تشریف لے گئے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہی، اوپر جانے کے بعد چھپی ہوئی ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی، جنت کو آپ نے دیکھا، جہنم کو آپ نے دیکھا، فرشتوں کو آپ نے دیکھا، نبیوں سے الگ الگ ملاقات آپ نے کی، اعمال کی تاثیرات کو آپ نے دیکھا، زمین سے آسمان پر اعمال کا جانا آپ نے دیکھا، آسمان سے زمین پر فیصلوں کا جانا یہ آپ نے دیکھا، کون سے عمل پر کیا خدائی فیصلہ ہوگا یہ آپ نے وہاں پر دیکھا۔ زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آسمان کے فیصلوں سے ہو رہا ہے، خدائی فیصلوں سے ہو رہا ہے۔ خدا کا فیصلہ آسمان پر زندگیوں کے بنانے کا ہوگا تو زندگیاں بنیں گی، اور اگر زندگیوں کے بگاڑنے کا ہوگا تو زندگیاں بگڑیں گی۔ یہ آپ نے دیکھا کہ زمین پر کچھ نہیں ہوتا جب تک آسمان پر خدا کا فیصلہ نہ ہو جائے، اور آسمان پر جو خدا کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اندھادھند نہیں ہوتا، بلکہ زمین پر بسنے والے انسانوں کے اعمال کو سامنے رکھ کر ہوتا ہے۔ روزانہ دن کے فرشتے دن کے بڑے بڑے اعمال کی فہرست اور لسٹ لے کر اوپر جاتے ہیں، اور رات کے فرشتے بھی رات کی فہرست لے کر جاتے ہیں۔ عصر اور فجر میں دونوں قسم کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ پیر اور جمعرات کا حساب اعمال کا الگ ہوتا ہے آسمانوں پر۔ 15ویں شعبان کو سالانہ حساب ہوتا ہے، اور پوری زندگی کا حساب لکھنے کے لیے کرامن کاتبین دونوں طرف ہر وقت موجود رہتے ہیں اور برابر وہ لکھتے رہتے ہیں۔
سارا اعمال کا نظام آسمانوں پر چلتا ہے. چیزوں کی وہاں کوئی حیثیت نہیں کہ زیادہ چیزیں ہوں گی تو زیادہ کامیابی کا فیصلہ خدا کریں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اعمال اچھے ہوں تو کامیابی کا فیصلہ، اور اگر اعمال خراب ہوں تو ناکامی کا فیصلہ. تو زمین سے آسمان پر اعمال کا جانا یا اعمال کی فہرست کا جانا اور آسمان سے زمین پر خدائی فیصلوں کا اترنا، یہ بھی آپ نے دیکھا. آتے تھے حضرت جبریل اوپر کی خبریں نیچے لاتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ بھی اوپر تشریف لے چلیے. اوپر والی بھی آپ کے منتظر ہے، اوپر والی مخلوق بھی آپ کے منتظر ہے، تو اوپر تشریف لائیے. اب یہ بیچارے سائنس والے تو چاند پر اٹک گئے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پڑاؤ بیت المقدس اور دوسرا پڑاؤ یا دوسرا اسٹیشن یہ پہلا آسمان. درمیان میں آپ کہیں نہیں تھے، درمیان کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر ٹھہرنا یہ تو پیسنجر گاڑیوں کا کام ہوتا ہے. وہ بڑے اسٹیشن پہ بھی ٹھہرتی ہے، چھوٹے اسٹیشنوں پر ہر اسٹیشن کو دیکھا ٹھہر گئی. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرا جو پڑاؤ کیا تو پہلے آسمان پر کیا. سارے آسمانوں پر تشریف لے گئے، نبیوں سے ملے، الگ الگ ملے، اور پھر ایک مقام پر جا کر حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ اس کے آگے تو میں بھی نہیں جا سکتا. جس مقام پر حضرت جبریل جو اتنا بڑا فرشتہ کہ اصلی حلیے پر آ جائے تو ساتویں زمین کے نیچے اس کے پیر ہو اور ساتویں آسمان کے اوپر اس کا سر ہو، اور پر اگر 600 پھیلا دے تو زمین آسمان کا خلا ان کے پروں سے بڑھ جائے. اتنا بڑا فرشتہ جو سارے نبیوں کے پاس وحی لے کر آنے والا، جس کی جسمانی طاقت اتنی بڑی کہ صرف ایک پر لوط علیہ السلام کی کئی بستیوں کے اندر داخل کر کے اونچا کر دیا اور ساری بستیاں الٹ دی. 600 پروں میں سے ایک پر کے ایک کنارے میں اتنی طاقت، تو پورے پر اور 600 پروں اور اتنا لمبا چوڑا ہولیا، اس میں جسمانی طاقت حضرت جبریل کی کتنی ہوگی. اس سے انداز لگاؤ کہ حضرت جبریل کی روحانی طاقت کتنی ہوگی. اتنی جسمانی اور روحانی طاقت ہونے کے باوجود ایک مقام پر جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ اس کے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا. اگر یکسرے منہ برتر پرم، اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغے تجلی مشوزد پرم، ذرا برابر آگے میں نہیں جا سکتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے تشریف لے گئے. کہاں تک تشریف لے گئے اللہ جانتا ہے اور اللہ کا نبی جانتا ہے. وہاں کوئی مخلوق نہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کتنے قریب ہوئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جہاں پر جا کر حضرت جبریل علیہ السلام کی جسمانی اور روحانی پرواز رک جاتی ہے، اس کے آگے ہمارے نبی کی جسمانی پرواز ہے، تو انداز لگاؤ کہ ہمارے نبی کی روحانی پرواز کتنی اونچی ہو. اس لیے آپ رحمت للعالمین ہیں. جو روحانیت والے طریقے لے کر تشریف لائے ہیں یہ پورے عالم کے اوپر اثر انداز ہونے والے ہیں اور صدیوں تک اثر انداز ہونے والے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے زیادہ دیکھنے والے اور سب سے زیادہ سننے والے. ان کے دیکھنے اور سننے کے اوپر جس نے اعتماد کر لیا اس کا بیڑا پار ہے، اور جس نے آپ کے دیکھے ہوئے اور سنے ہوئے کے اوپر یہ کہا کہ میرے کو دکھائی نہیں دیتا اس لیے بے فکر ہو گیا. بعضوں نے تو انکار کر دیا، بعضوں نے انکار نہیں کیا تو بے فکر ہو گئے. قبر میں جو ہونے والا ہے اس سے بے فکر، حشر میں جو ہونے والا اس سے بے فکر. کروڑوں انسان تو وہ ہے جو اسے مانتے ہی نہیں کہ بھائی ہمیں دکھائی نہیں دیتا. ہمیں زیادہ دیکھنے والے کی مان لے. جو زیادہ دیکھنے والا ہے سب سے زیادہ دیکھنے والا جب لال بتی کرنے والے پر اعتماد کرتا ہے انجن ڈرائیور کہ لائن
ڈینجر ہے. ہری بتی ہو جائے تو لائن کلیئر ہے. حالانکہ وہ لال بتی ہری بتی کرنے والا، اس کو خبر دینے والا اسٹیشن ماسٹر ہے، اس کو خبر دینے والا دوسرا اسٹیشن ماسٹر ہے. تو یہ فون کے اوپر جو خبر آتی ہے، اس پر لال بتی کرنے والا اور ہری بتی کرنے والا اعتماد کرتا ہے. اس پر انجن ڈرائیور اور کتنا ہی بڑا عہدیدار ریل میں بیٹھا ہو، وہ بھی اصرار نہیں کرتا کہ چلا بھائی کیوں روکی، ان کا لائن ڈینجر ہے. ابھی کیسے معلوم ہو کہ لال بتی ہے؟ ابھی سامنے تو کلیئر دکھائی دے رہی، ان کے کلیئر دکھائی دے رہی ہے، پھر لال بتی والا بتا رہے کہ آگے جا کر ڈینجر ہے جو یہاں نہیں دکھائی دے. اس کی بات کے اوپر اعتماد کر دیا. ہوائی جہازوں والے ٹیلیکس اور وائرلیس کے اوپر اعتماد کر کے اپنے جہازوں کے رخوں کو موڑ دیتے ہیں، جس کے اندر غلطیوں کا بھی احتمال ہے. اور یہاں کی خبر کتنی پکی کہ خبر کا دینے والا اللہ، خبر کے لانے والے حضرت جبریل، اور جن پر خبر آ رہی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو خبر آ گئی جس نے مانا اس کا تو بیڑا پار، وہ کلیئر لائن کے اوپر چلتا رہا، اس کی زندگی کلیئر لائن پر چلے گی، صراط مستقیم. اور جب مرے گا تو لائن صاف ہوگی، فرشتے آ کر سلام کریں گے. اور قبر میں جائے گا تو وہاں کی بھی لائن صاف ہوگی، اور حشر کے میدان میں جائے گا وہاں کی لائن صاف ہوگی. قبر کے اندر تو کہہ دیا جائے گا تیری لائن صاف ہے، سو جا. حشر کے میدان میں کہا جائے گا کہ چل جلدی عرش کے سائے کے نیچے ناشتہ کر لے. نیند پوری ہو گئی، ناشتہ کر لے، اور پانی پینے کے لیے چل حوض کوثر پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پی لے. حساب تیرا بالکل آسان دکھا دیا جائے گا، اللہ میاں کو کافی ہے. داہنے ہاتھ سے نام اعمال مل گیا، نیکیوں کا پردہ بھاری ہو گیا، نیند پوری ہو گئی، ناشتہ ہو گیا. اور جس کے لیے لائن کلیئر ہے، ایمان والا جس نے بغیر دیکھے نبی کی بات کو مانا، اس کے لیے لائن بالکل صاف ہے. کتنا وقت لگتا ہے چند رکعت نماز کے اندر، اتنے وقت کے اندر اس کا حشر کا میدان پورا ہو گیا، سارا حساب کتاب سب ہو گیا اس کا. اور اس سے کہا جاتا ہے کہ چلیے اب جنت میں تشریف لے چلیے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جماعتیں بن بن کے اب جنت کی طرف چلو. جب اس کے قریب جائیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. پہرے دار فرشتے کہیں گے السلام علیکم، بہت پاک آدمی ہو، داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے. دوپہر کا کھانا جنت میں، رات آنے کی نہیں. اب وہاں پر مزے اڑاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ رہو، کیونکہ لائن تمہیں کلیئر مل گئی. جنت سے نکلے جنت پہ آنے، گھاٹیاں راستے میں بہت آئیں، لیکن وہ لال بتیوں پر یقین کرنے والے اور ہری بتیوں پر یقین کرنے والے معمولی معمولی آدمیوں کے بات پر یقین کیا بغیر دیکھے. دکھائی تو دے رہی ہے لائن کلیئر، لیکن لال بتی کی وجہ سے سمجھا ڈینجر. اسی طرح سودی کاروبار کرنے میں اور حرام کی کمائیوں میں انسان کو دکھائی تو دیتی ہے لائن کلیئر، کیونکہ پیسہ بہت ملے گا، آرام سے رہوں گا. لیکن زیادہ دیکھنے والے سب سے وہ یہ فرما رہے کہ لائن ڈینجر ہے. تو ان کے کہنے پر آدمی حرام کاروبار سے رکا اور حلال کاروبار پر آیا اور فرائض پر آیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہے اور نذیر بھی. لائن اگر صاف ہے بتا دیں گے میں بشیر ہوں، چلتے چلے جاؤ، یہ صراط مستقیم ہے، مین لائن ہے، چلتے چلے جاؤ. یہ نو انٹری نہیں ہے، بالکل چلتے چلے جاؤ. یہ سیدھا راستہ ہے جنت کا، انعمت علیہ والا راستہ، ہدایت والا راستہ. اور اگر ذرا آدمی الٹا چلا تو فوراً فرمائیں گے یہ مغضوب علیہ والا راستہ ہے، یہ ضالین والا راستہ ہے، اور میں نذیر بن کر آیا ہوں، ڈر جاؤ اس راستے سے. ظاہر میں تو تمہیں صاف دکھائی دیتا ہے، لیکن آگے جا کر ڈینجر ہے. اور پریشان
پریشانی تم پر آئی تو بھائی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے پر یقین کر کے اپنی زندگی گزاری تو وہ اس کا بیڑا پار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے کہ خبر کے دینے والے اللہ ہے, خبر کے لانے والے حضرت جبریل ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جو بات کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے, وہ خدا کی بات ہے. اللہ کے نبی جو بات کریں گے وہ اللہ کی بات کریں گے, وہ اللہ کی وحی ہوگی. علمہ شدید القویٰ ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. خبر کا لانے والا بڑا مضبوط فرشتہ, درمیان میں شیطان کی پائپ لائن آ نہیں سکتی. بہت مضبوط فرشتہ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دیکھا. ایسا خبر کا لانے والا فرشتہ ہے. جن پر خبر آ رہی ہے وہ بالکل سچے, خبر کا لانے والا بالکل سچا, اور خبر کا بھیجنے والا بالکل سچا اور پکا اور قدی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا گیا اور اوپر تشریف لے گئے اور جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے, قریب ہوئے. کتنے قریب ہوئے؟ جیسے دو کمانوں کی کانٹوں کو ملا دو تو کتنی قریب ہوتی ہیں, اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. عربوں کا یہ دستور تھا کہ دو خاندانوں میں میل کرنا ہو تو دو چودھری دو کمانوں کو لے کر تانتوں کو زور سے ملاتے تھے. میں دوستی ہو گئی پکی, بہت قریب ہو گئے. تو اس محاورے کے بعد یہ فرمایا قاب قوسین او ادنی, بہت ہی قریب ہوئے. کتنے قریب ہوئے اللہ ہی جانتا ہے, اللہ کا نبی ہی جانتا ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. راز اور نیاز کی بات ہوئی اللہ کے اندر اور بندے کے اندر, راز اور نیاز کی بات ہوئی. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. جو کچھ دل نے, جو کچھ آنکھوں نے دیکھا اس کو دل نے جھوٹا نہیں بتایا. جاگنے کی حالت میں معراج ہوئی, جسمانی اور روحانی دونوں معراجیں ہوئی. جسم اور روح کے ساتھ آپ تشریف لے گئے اور جاگنے کی حالت میں آپ تشریف لے گئے. یہ کوئی خواب نہیں تھا اور یہ کوئی صرف روحانی معراج نہیں تھی, بلکہ بدن مبارک کے ساتھ آپ تشریف لے گئے. افتمارونہ علی ما یری. ارے جھگڑے نکالتے ہو تم میرے نبی کے دیکھنے پر. میرا نبی جو دیکھتا ہے اس پر تم جھگڑے نکالتے ہو کہ صاحب قبر کے اندر کے عذاب کی خبر تو دی لیکن ہم کو دکھائی نہیں دیتا, اور ساتھ جنت اور جہنم ہم کو دکھائی نہیں دیتی. بھائی تیرے کو دکھائی نہیں دیتی, لیکن جو زیادہ دیکھنے والا ہے وہ تو دیکھ چکا زمین پر رہ کر بھی. سورج جہن کی نماز آپ پڑھا رہے تھے, آگے بڑھ گئے, تھوڑی دیر میں پیچھے ہٹ گئے. لوگوں نے بعد میں پوچھا, فرمایا جنت سامنے آئی تو میں آگے بڑھ گیا, جہنم سامنے آئی تو میں پیچھے ہٹ گیا. سارا مجمع موجود ہے, کسی کو نہیں دکھائی دیتا, سب سے زیادہ دیکھنے والے کو دکھائی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے دکھا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے افتمارونہ علی ما یری. میرے نبی کے دیکھنے پر تم جھگڑے نکالتے ہو. 4-5 ڈاکٹر میرے پاس آئے, میں نے عذاب قبر کی بات کہی. ایک ڈاکٹر نے کہا مولوی صاحب جی نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں, دکھائی نہیں دیتا اسی لیے؟ کہا کہ ہاں دکھائی نہیں دیتا اسی لیے. تو میں نے کہا جو زیادہ دیکھنے والے ہیں اللہ کے نبی, یہ ان کی خبر ہے, ان کا دیکھ لینا کافی ہے, ان کا بتا دینا کافی ہے. ہم چاہے دیکھیں کہ نہ دیکھیں, خبر ان کی ہے. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تو بھائی مسلمان کے اندر ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر چپ ہو گیا, لیکن بس خاموشی ہو گیا ادبن. میں نے اس سے کہا ڈاکٹر صاحب دکھائی نہیں دے گا تو نہیں مانو گے؟
انسان جب کھانا کھاتا ہے اس کے پیٹ کے اندر جب غذا جاتی ہے تو ایک حصہ بنتا ہے شکر جسے شوگر کہتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں. دوسرا حصہ بنتا ہے نمک جسے سالٹ کہتے ہیں، پوٹیشیم سوڈیم کہتے ہیں. تیسرا حصہ بنتا ہے اس کے اندر لوہے کا جسے آئرن کہتے ہیں، منرل کہتے ہیں. چوتھا حصہ اس کا بنتا ہے چونا جسے کیلشیم کہتے ہیں. باقی تو ساری اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بنتا ہے نہیں بنتا ڈاکٹر صاحب؟ ان کا بنتا ہے. تو میں نے کہا اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا کر دو، ہم سارے بیٹھے ہیں، کسی ایک آدمی کے بدن سے 1 چمچ چونا، 1 چمچ شکر، 1 چمچ نمک اور 1 سریا لوہے کا نکال کر آپ دکھا دو. حالانکہ شکر نمک کا بڑھنا اور گھٹنا یہ بیماری، اعتدال کے ساتھ رہنا ہے تندرستی، لیکن آپ نکال کے نہیں دکھا سکتے. اس کے باوجود ہم مانتے ہیں کہ بھائی انسان کے بدن میں یہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا شکر، نمک، لوہا، چونا 2 قسم کا ہوا. ایک وہ جو انسان کے اندر بنتا ہے، ایک وہ جو انسان کے باہر بنتا ہے. انسان کے اندر جو بنتا ہے وہ تو آپ دکھا نہیں سکتے. انسان کے باہر جو نمک کی کان ہوگی یا شکر کی فیکٹری ہوگی اس میں دکھا سکتے ہیں. انسان کے باہر والی شکر نمک دکھا سکتے ہیں، انسان کے اندر والی آپ نہیں دکھا سکتے، حالانکہ ہے. تو میں نے کہا اسی طرح سانپ، انگارہ اور باغیچہ، ایک وہ جو اس عالم دنیا میں ہے مرنے سے پہلے، اور ایک وہ جو عالم برزخ میں ہے مرنے کے بعد. عالم دنیا میں انگارہ، باغیچہ اور سانپ یہ دکھایا جا سکتا ہے، لیکن عالم برزخ کے اندر انگارہ، باغیچہ اور سانپ یہ دکھایا نہیں جا سکتا. اس کے اندر تو روحانیت کی لائن کے جو امام ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں خبر دیں گے کہ کہاں پر کون سی چیز آئی اور کہاں کون سی چیز آئی. ڈاکٹر نے کان پکڑ دیا اپنا اور کہا مولوی صاحب میرے کو شرع صدر ہو گیا. میں نے کہا بھائی میں آج سے قائل ہوں. میں نے کہا ہمیں صرف قائل نہیں کرنا، اس کے ساتھ تمہیں مائل بھی کرنا ہے اور آگے جا کے تمہیں گھائل بھی کرنا ہے، آخر تک تمہیں لے کر چلنا ہے. اب میں نے کہا میری فیس لاؤ. اگر کیا فیس ہے؟ میں نے کہا 15-20 ڈاکٹروں کو اتوار کی چھٹی میں فجر کے بیان میں لاؤ. چنانچہ لائے اور وہ ڈاکٹروں نے بات سنی، چلے دیے، اور اس میں اس وقت بہت سے الحمدللہ اللہ کے دین کے داعی بنے. میرے محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبیوں کی خبریں جو اللہ کی طرف سے مرنے کے بعد والی زندگی کی آئیں، جتنا اس پر یقین بڑھتا چلا جائے گا اتنی انسانیت دنیا کے اندر پنپتی چلی جائے گی اور اخلاق دنیا کے اندر وجود میں آتے چلے جائیں گے. جتنا آخرت کا تذکرہ اور جتنا اللہ کا تذکرہ اور جتنا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار اور اللہ کے بڑے ہونے کا استحضار جتنا دلوں کے اندر آتا چلا جائے گا اور اس کے لیے جتنا ماحول بنتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ دیکھ کر ماننے کی چیز نہیں اور یہ دیکھ کر چلنے کی چیز نہیں بلکہ چل کر دیکھنے کی چیز ہے. یہ راستہ دیکھ کر چلنے کا نہیں ہے بلکہ یہ راستہ چل کر دیکھنے کا راستہ ہے. پہلے چل اور پھر خدا کی مدد کو دیکھ. تو چاہتا ہے پہلے مدد دیکھ لوں اور پھر چلوں، یہ راستہ ایسا نہیں ہے. مدد غیب میں ہے اور راستہ تیرے سامنے ہے مجاہدے کا. تو چلتا رہے گا، مدد آتی رہے گی، پھر مجاہدہ آئے گا، پھر مدد آئے گی. ہوتے ہوتے ایک دم سے موت پر اللہ تعالیٰ کی مدد تیرے سامنے آتی چلی جائے گی اور قیامت کے دن بہت بھاری مدد تیرے لیے آئے گی. اللہ کے لیے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں. چند فٹ قبر کے اندر کے ذرات کو جمع کر دینا اور انسان کو دوبارہ اس میں جان ڈال دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اسی وقت دیکھ لو، یہ 5.25 فٹ کا انسان جب ماں کے پیٹ سے نکلا تو 1 بارش کا، اور جب ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو یہ منی کے قطرے کی شکل میں تھا. 5.25 فٹ کا انسان منی کے قطرے کی شکل میں، اور منی کے قطرے سے پہلے یہ انسان تھا غذا اور خوراک میں.
غذا اور خوراک سے پہلے یہ انسان تھا، سورج کی کرنوں میں اس کے ذرات بکھرے ہوئے تھے، سورج کی کرنوں میں، ہوا کی لہروں میں، بارش کے قطروں میں، چاند کی روشنی میں، تاروں کی تاثیر میں، زمین کے ذرات میں اور کھاد کی گندگی میں کروڑ ہا کروڑ میل اس کے ذرات بکھرے ہوئے تھے۔ اللہ نے سارے نظام کو چلایا، غذا بنائی، مرد عورت نے کھائی، منی بنائی، دونوں ملے، حمل ٹھہرا، بچہ بنایا، اس میں جان ڈالی۔ جو خدا ایک مرتبہ کروڑ ہا کروڑ میل کے ذرات کو جمع کر کے ایک مرتبہ جان ڈال چکا، وہ اللہ موت کے وقت میں جان نکال کر اور قبر کے اندر ریزہ ریزہ بنا کر چند فٹ کے اندر سے قیامت کے دن ان ذرات کو جمع کر کے اور دوبارہ جان ڈال کر اور اپنے سامنے کھڑا کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب قیامت کے دن سارے کھڑے ہو جائیں گے، حیرت میں ہو جائیں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ارے ہم تو دوبارہ زندہ ہو گئے اور اب پوری زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتمارونہ علی ما یری، میرے نبی کے دیکھے پر تم لوگ جھگڑے نکالتے ہو۔ افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، جنت المأویٰ کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، فرشتوں کا لپٹنا دیکھا، یہ ساری چیزیں دیکھی۔ جتنا ہم نے دکھانا چاہا اس سے زیادہ نہیں دیکھا اور اس سے کم بھی نہیں دیکھا، جتنا ہم نے دکھانا چاہا اتنا دیکھا۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ اس بنا پر میرے محترم دوستوں، چاند دیکھنے کے لیے عید کا جب کھڑے ہوتے ہیں، تیز نگاہ والوں کو تو دکھائی دے گیا، کمزور نگاہ والے کو دکھائی نہیں دیا۔ ارے بھائی دیکھ لینا، ان کا بادل کے درخت کے بیچ میں چاند ہے، ان کا بھائی میرے کو تو دکھائی نہیں دیتا، ان کا چاند دیکھ لے، نہیں دکھائی دیا، چل جھوٹے کہیں گے، کہاں چاند ہے میرے کو دکھائی نہیں دیتا، اچھا چل مغرب کی نماز پڑھ دے، پڑھ دی، مطلب صاف ہو گیا، اب چاند ذرا صاف دکھائی دینے لگا، ان کا چل ادھر آ دیکھ، اب دکھائی دیتا ہے، کہاں دکھائی دیتا ہے، اور بھائی تیری خبر سچی، تو سچا، تو اس نے سچا آدمی کی خبر کو نہیں مانا، اس نے سچا اپنی نظر کو مانا۔ آدمی کی خبر کو سچا مانتا تو مغرب سے پہلے مانتا، مغرب کے بعد سچا مانا تو اس نے اپنی نظر کو مانا، آدمی کی خبر کو نہیں مانا۔ تو آج مسئلہ صاف نہیں ہے، موت سے پہلے دکھائی نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا ہی کے اندر سارا دکھائی دے گیا، جتنا اللہ تعالیٰ نے دکھایا آپ نے وہ خبر دے دی۔ جس دن موت آئے گی مطلب صاف ہو جائے گا اور ہر ایک کو دکھائی دے جائے گا۔ مطلب صاف ہونے پر اس وقت آدمی کہے گا کہ میں مانتا ہوں۔ فرعون نے بھی مان لیا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ مطلب صاف ہو گیا، اسے بھی دکھائی دے گیا، اس نے مانا تو اسے کہا گیا الآن وقد عصیت، اب مانتا ہے، پہلے نہیں مانا۔ ارے پہلے اگر مانتا تو میرے نبی کی خبر کو مانتا تو تیرے کو ایمان کا بھاؤ ملتا، اور اب جو مطلب صاف ہونے کے بعد مانا تو تو نے اپنی نظر کو مانا، میرے نبی کی خبر کو نہیں مانا تو تیری نظر کا کوئی بھاؤ نہیں۔ اب تو ماننے پر تو مجبور ہو گیا۔ اور بھائی دیکھو، آنکھ کے اوپر اگر تل کا دانہ رکھ دو تو ہمالیہ کا پہاڑ دکھائی نہیں دیتا۔ اب اگر کوئی بے وقوف یوں کہہ دے کہ تل کا دانہ اتنا بڑا کہ ہمالیہ کے پہاڑ سے بھی بڑا، ارے میں کیسے؟ انہوں نے میری آنکھ کے اوپر رکھ دیا تو ہمالیہ کا پہاڑ دکھائی نہیں دیتا، تو ہمالیہ کے پہاڑ سے بھی بڑا۔ تو اس کم سمجھ کو یہ سمجھائیں گے
کہ یہ تل کے دانے کی بڑائی نہیں ہے، بلکہ تیری آنکھ اتنی چھوٹی اتنی چھوٹی اتنی چھوٹی کہ تل کا دانہ جب رکھ دیا جائے تو ہمالیہ کا پہاڑ دکھائی نہیں دیتا۔ بالکل اسی طرح یہ دنیا جو مچھر کے پر کے برابر اللہ کے نبی نے بتائی کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، یہ دنیا جب آنکھوں کے سامنے ہے تو اتنی بڑی آخرت یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اتنا بڑا برزخ کا عالم یہ انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ آنکھوں کے اوپر سے پردہ ہٹا دیا جائے گا، آنکھوں کے اوپر سے پردہ ہٹا دیا جائے گا تو آنکھ بہت تیز دیکھنے والی بن جائے گی، جنت اور جہنم سارا دیکھ لے گا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہم نے تیری آنکھ کا پردہ ہٹا دیا تو دیکھ لے تیری آنکھ کتنی تیز دیکھنے والی بن گئی، جو فرشتوں کو بھی دیکھتی ہے، جنت اور جہنم کو بھی دیکھتی ہے۔ ارے میرے نبی کے دیکھنے پر تو نے اعتماد کیا ہوتا تو تیرا بیڑا پار ہوتا، لیکن تو نے اعتماد نہیں کیا تو اب تیرا بیڑا غرق ہے۔ تو میں آپ حضرات کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے ہوئے پر اعتماد کر کے جو آدمی آپ کے بتائے طریقے پر زندگی بسر کرے گا اس کا نام ہے دین، اور دین پر چلنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور بے دینی پر چلنے والا ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ پچھلے زمانے کے جتنی قومیں تباہ اور برباد ہوئی وہ بے دینی کی بنا پر تباہ اور برباد ہوئی، اور جتنی قومیں کامیاب ہوئی وہ دینداری کی بنا پر کامیاب ہوئی۔ کامیاب کرنا اور ناکام کرنا یہ ہے کام خدا کا، لیکن دکھائی دیتا ہے چیزوں میں، اور انسان سمجھتا ہے ضابطہ بھی چیزیں ہوں، حالانکہ خدا کا ضابطہ دینداری اور بے دینی ہے۔ بے دینی ہے تو اللہ ناکام کریں گے اپنی قدرت سے، اور اگر دینداری ہے تو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے اپنی قدرت سے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، دینداری پر کامیابی جو ملتی ہے مجاہدات کے بعد ملتی ہے، کیونکہ دینداری مجاہدے کے بغیر نہیں آتی۔ جی چاہی پر چلے تو بے دینی آ جائے گی، اور اگر دینداری پر آنا ہے تو جی چاہی قربان کر کے اللہ کی بات کے ماننے میں مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ اس مجاہدے پر تو ملے گا دین، اور دین پر ملے گی خدا کی مدد اور کامیابی۔ اس لیے جب آدمی نے دین والا راستہ اختیار کیا تو خدا کی مدد فوری نہیں آتی، مدد چھپی رہتی ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ اسے مجاہدے میں ڈالتے ہیں، اور ایک آدمی نے جی چاہی والا راستہ اختیار کیا بغیر مجاہدے کا، بے دینی والا راستہ، تو اس کو ظاہر کے اندر لائن کلیئر دکھائی دیتی ہے، اور ظاہر کے اندر اسے اپنی زندگی بنتی دکھائی دیتی ہے، جیسے فرعون قارون حامان کو بنتی دکھائی دی۔ اور اس زمانے کے اندر بھی دنیا کے جتنے بے دین ہیں انہیں اپنی بے دینی میں زندگی بنتی دکھائی دیتی ہے۔ حقیقت میں یہ زندگی بن نہیں رہی، آخری انجام جو ہوگا وہ خدا کی پکڑ کا انجام ہوگا اور زندگیوں کے اجڑنے کا انجام ہوگا۔ اس وقت میں جو زندگی بنتی دکھائی دیتی ہے یہ بطور ڈھیل کے، دیندار کے لیے شروع میں مجاہدہ اور بعد میں مدد، بے دین کے لیے شروع میں ڈھیل اور بعد میں پکڑ۔ بعد والا حال آدمی کو دکھائی نہیں دیتا، وہ اللہ ہی کو دکھائی دیتا ہے۔ نبیوں کے ذریعے اس نے خبر دے دی۔ آدمی موجودہ زمانہ دیکھتا ہے، صرف موجودہ زمانے کو دیکھ کر موجودہ زمانے میں اگر زندگی بنتی دکھائی دی آدمی چلتا رہا، اگلا اسے دکھائی نہیں دیتا۔ جب پریشانی آتی ہے تو پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، محفوظ راستہ پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کی کامیابی کا یہ ہے کہ وہ دین والے راستے کو اختیار کریں۔ دین کہتے ہیں زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس کے اندر یقینی کامیابی ہے۔ شروع کے اندر تھوڑا مجاہدہ پڑے گا، اور اگر یہ راستہ چھوڑا تو شروع کے اندر تھوڑی راحت دکھائی دے گی، لیکن آخر میں جا کے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات اور پکڑ آئے گی اس وقت آدمی کی سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے کھجلی کا مریض اگر دوا لینے گیا تو پیسہ خرچ ہوا،
جلن والی دوا لگائی تو ساری رات روتا رہا جلن کے مارے، اور کڑوی دوا پی تو منہ بھی کڑوا ہو گیا، لیکن بعد والا حال کیا ہے؟ تندرستی۔ لیکن دوسرے کم سمجھ نے پیسے بچا لیے، جلن والی دوا نہیں لایا اور اس کو چڑھاتا رہا کہ تو دوا لگا لگا کے ساری رات روتا رہا اور میں ساری رات کھجا کھجا کے مزہ لیتا رہا، میں ساری رات کھجا کھجا کے مزہ لیتا رہا۔ مزہ ضرور آیا، پیسے بھی بچ گئے، منہ بھی کڑوا نہیں ہوا، لیکن بعد میں بدبو آئے گی، کیڑے پڑیں گے، ناقابل علاج رہ جائے گا۔ جس نے شروع میں مجاہدہ کر دیا جلن والی دوا کا، بعد میں تندرستی، اور جس نے کھجا کھجا کے مزے لے لیے شروع میں، تو بعد میں اس کے کیڑے پڑ گئے اور بدبو آ گئی اور پریشانی آ گئی۔ ساری دنیا اس وقت پریشان ہے، اور راستہ سوائے رحمت للعالمین کے لائے ہوئے راستے کے اور کوئی راستہ پریشانیوں کے دور ہونے کا نہیں ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کی پریشانیوں کو اگر دور کرنا ہے تو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ جب دنیا میں چالو ہوگا تو پورے عالم کے اندر امن و امان آ جائے گا اور سارا عالم پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ جب یہ راستہ چھوڑ دیا جائے گا تو ساری دنیا پریشان ہوگی، جیسے کہ آج پریشان ہے۔ تھوڑا سا دھیان سے میری بات کو سنیں کہ آج ہر جگہ پریشانی پھیلی ہو، گھر گھر دیکھو تو پریشان، علاقے پریشان، ملک پریشان، ملکوں کے چلانے والے پریشان، ملکوں میں چلنے والے پریشان، سب پریشان، پورا عالم پریشان۔ جو جتنا بڑا عہدے پر ہے اتنا زیادہ بیچارہ پریشان، پبلک بھی پریشان، ہر انسان کی جان خطرے میں، مال خطرے میں، عزت خطرے میں، چاہے کتنے بڑے ملک کا کتنا بڑا عہدے دار ہو، لیکن ہر لائن کے اندر وہ خطرے میں، ہر جگہ پریشانیاں، لڑائیاں اور جھگڑے۔ اس کی وجہ کیا؟ بہت مختصر سی میں وجہ بتاتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیں۔ ایک وجہ ہے، ہر آدمی کا ذہن یہ بنا کہ میرا جذبہ پورا ہو۔ جب آدمیوں کا یہ ذہن بنے گا کہ میرا جذبہ پورا ہو تو یاد رکھنا پھر امن نہیں آ سکتا، پھر چین نہیں آ سکتا۔ اپنا جذبہ پورا کرنے پر جب ہر آدمی آئے گا، اس کو قرآن نے 3 لفظوں میں کہا ہے، شہوات، ہوا اور نفس، اور اس کا ترجمہ اردو زبان کے اندر آسان میں جو کرتا ہوں وہ یہ کہ جی چاہی، من مانی، میرا جو جی چاہے وہ کروں، میرے من میں جو آئے میں وہ کروں، میرا جذبہ پورا ہو۔ جب یہ ذہن ہوگا تو پورے عالم کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور یہ ذہن ایک گھرانے میں ہوگا تو گھرانے کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں گے کہ ہر آدمی اپنا جذبہ پورا کرنے پر آ گیا۔ حل اس کا کیا ہے؟ اپنے جذبات کو اللہ کے حکموں پر قربان کر دینا۔ جیسے 10 من اناج زمین میں قربان کر دیا اور 100 من کا انتظار کیا، تو ایسے اپنے جذبات کو اللہ کے حکموں پر اگر قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے خزانے سے جذبات کے پورا ہونے کی جگہ میں جنت میں آدمی جائے گا، اور وہاں پر اس کے سارے جذبات پورے ہوں گے، اور دنیا کے اندر امن و امان، سکھ اور چین اور اطمینان پھیلے گا اگر آدمی اپنا جذبہ قربان کرے اللہ کے حکموں کے پورا کرنے پر۔ یہ تو ہے حل، اور وہ میں نے بتایا وہ ہے بیماری۔ پہلے میں بیماری کو کھولوں، پھر میں علاج کو کھولوں، اللہ کرے کھول سکوں، مسئلہ اللہ کے ہاتھ پہ ہے۔ ساری دنیا کی پریشانی کا سبب آپ کی گھریلو پریشانیاں، آپ کی کاروباری لڑائیاں، جتنی کچہریوں کی لڑائیاں، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ہر آدمی اپنا جذبہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھنا، جب ایک آدمی اپنا جذبہ پورا کرے گا سبب آپ کی گھریلو پریشانیاں،
آپ کی کاروباری لڑائیاں، جتنی کچہریوں کی لڑائیاں، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ہر آدمی اپنا جذبہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھنا، جب ایک آدمی اپنا جذبہ پورا کرے گا تو 25 آدمیوں کے جذبات ٹوٹیں گے، اور جن 25 کے جذبات ٹوٹے، ذہن ان کا بھی ہے کہ ہم بھی اپنا جذبہ پورا کریں۔ انہیں اگر موقع مل گیا تو وہ 25 مل کر اپنا جذبہ پورا کر کے اس کے جذبے کو توڑیں گے۔ یہ جذبہ پورا کرنے والا اکیلا، اور اس نے تیار کر دیے 25 آدمی جذبے کے توڑنے والے۔ وہ 25 مل کے اس کے جذبے کے توڑنے کا فکر کریں گے تو اس کا جذبہ وقت آئے گا تو زیادہ ٹوٹے گا۔ میں اس کی مثال دوں، ابھی تو بہت مبہم کہی، مالدار اور غریب، مالدار اور غریب دونوں کا جذبہ، دونوں کا مزاج یہ ہے کہ میرا جذبہ پورا ہو، موقع مل جائے۔ غریب کو قرضے کی ضرورت پڑی، مالدار کے پاس گیا 5000 قرض لینے۔ مالدار نے دیکھا اچھا موقع ہے، سود کے اوپر قرض دے دیا 5000، اور 20000 کی زمین گروی رکھ دی، مارگیج، سود پر قرضہ دے دیا، ادا نہیں کر سکا، 20000 کے برابر سود نکل آیا، زمین پر مالدار نے قبضہ کر دیا۔ مالدار بہت خوش ہوا کہ دیکھو کیسا میرا جذبہ پورا ہوا، 5000 دیا اور 20000 کی زمین پر میرا قبضہ۔ اس نے میں اپنا بڑا کمال سمجھا، کھجانے میں بڑا مزہ آ گیا اسے۔ کیڑے پڑیں گے، بدبو آئے گی، پھر پتہ چلے گا۔ غریب کے گھر رونا، مالدار کے گھر ہنسنا، جذبہ پورا ہو گیا، لیکن غریب کا جذبہ ٹوٹا۔ اب غریب انتظار میں ہے، میرا موقع چلے تو میں بھی اپنا جذبہ پورا کروں۔ دیکھا ایک مرتبہ کہ مالدار صاحب اکیلے کوٹھی میں ہیں اور کوئی نہیں، تو جلدی سے کوٹھی کے اندر داخل ہو کر دروازہ کر دیا بند، اور پستول مالدار صاحب کو دکھا دی۔ پستول جب دکھائی تو مالدار صاحب گھبرا گئے۔ پستول دکھا کر یوں کہا کہ لا 2 لاکھ روپیہ ورنہ مارتا ہوں گولی۔ اب یہ وہ کیڑے پڑے، بدبو آئی۔ مالدار صاحب نے تجوری کھولی، جان بچانے کے لیے 2 لاکھ روپے دے دیے، لیکن پھر بھی غریب نے دیکھا کہ پولیس میں رپورٹ کر کے پکڑوائے گا، اس لیے پستول مار دی۔ 5000 کے 20000 بنے وقتی طور پر، جذبہ اپنا پورا ہوا لیکن اس کا ٹوٹا۔ اب اس کا جذبہ پورا ہوا اور مالدار کا ٹوٹا، 2 لاکھ گئے اور جان لی گئی۔ اللہ کے حکم کو توڑنے کا وبال جو دنیا کے اندر آیا وہ تو یہ ہے، اور جو آخرت میں آئے گا وہ اس کے علاوہ اصل وبال ہے۔ 2 لاکھ لے کر گھر آیا، اب غریب کو اپنے کھجانے میں مزہ آ رہا، یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا جذبہ پورا ہو گیا، آج میرے ہنسنے کا دن، مالدار کے رونے کا دن، مالدار کے گھر والوں کے رونے کا دن، میں کامیاب ہو گیا، میرا جذبہ پورا ہو گیا۔ لیکن دوسرے کا ٹوٹ کر پورا ہوا۔ خیر بھائی، اس نے خوب مال مریدے اڑائے، پولیس بھی سراغ لگانے میں لگ گئی، 4-6 مہینے تک پتہ نہیں چلا، یہ چل گیا۔ اب اسے پکڑ کے لے گئی پولیس اور اس کی خوب پٹائی کی اور سچ بلوایا۔ جذبہ تھوڑے دن تو پورا ہوا، لیکن اب پھر اس کا جذبہ ٹوٹنے کا وقت آیا اور پولیس والوں کا جذبہ پورا ہونے کا وقت آیا، ان کا جذبہ پورا ہوگا۔ بہت مارا، ارے بھائی اتنا زور سے مت مارو، ان کے خالی مارنا تھوڑی ہے، پھانسی لگے گی تیرے، تم ڈھیلا کر دو۔ تو پولیس والے کہتے ہیں بھائی 2 لاکھ میں جان نہیں بچا کرتی، کیونکہ ہمیں نیچے والوں کو بھی دینا ہے اور ہمیں اوپر والوں کو بھی دینا ہے، اور ان کی قسطیں مقرر ہیں باقاعدہ، میں تو کیس لانے پڑتے ہیں، نیچے سے اوپر تک سب کو دینا ہے، ہمیں جذبات سے بھرے بیٹھے ہیں سارے کے سارے، ان سب کا جذبہ ہمیں پورا کرنا ہے۔ پورے 5 لاکھ ہو تو کیس کو ڈھیلا کر سکتے ہیں، ڈاکو تو ہے، اس کی پوری پارکیں ہوتی ہیں۔ خبر بھیج دی، ڈاکو سارے جمع ہوئے،
ان کا بھائی 5 لاکھ دے کے اپنے آدمی کی جان بچاؤ، پھر دوسرا ڈاکہ ڈال لیں گے۔ وہ 5 لاکھ روپے پولیس والوں کے ہاتھ پہ دے دیے تو پولیس والوں کے جذبات کے پورا ہونے کا وقت آ گیا اور غریبوں کے جذبات کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا۔ 5,000 دے دیے، پولیس نے کیس کو ڈھیلا کر دیا۔ مالدار کے بچوں کو پتا چلا ہمارے تو 2 لاکھ گئے، ہمارا باپ مرا اور پھر بھی مارنے والا زندہ رہے۔ وہ اندر کا حسد، وہ اندر کی دشمنی اور عداوت جذبات کے پورا کرنے میں ہوا کرتی ہے، وہ ہوئی اور آ کر پولیس سے ملے مالدار کے لڑکے اور یوں کہتے ہیں کہ بھائی جس دن اسے تم نے پھانسی لگوا دی 10 لاکھ ہم تم کو دیں گے، اور اگر ہم پر اعتماد نہ ہو تو تھرڈ پارٹی کے پاس ہم 10 لاکھ رکھتے ہیں، تھرڈ پارٹی کے پاس، اس کے پاس رہیں گے۔ اب پولیس نے دیکھا کہ اب تو 10 لاکھ کا معاملہ ہے، اگر پھانسی لگی 5 لاکھ تو قبضے میں آ ہی گئے۔ اس نے کیس کو پھر ٹائٹ کر دیا تاکہ اسے پھانسی لگے اور ہمارا جذبہ اور زیادہ پورا ہو، اور زیادہ کھجا کے ہم مزے لیں میں۔ چنانچہ کیس کو اور زیادہ ٹائٹ کر دیا، پہلے ڈھیلا کر کے پھر ٹائٹ کر دیا۔ سیدھا راستہ یہ تھا کہ میاں 5,000 بغیر سود کے قرض دے دیتا، لیکن یہ وہی مالدار دے سکتا ہے جو مسجد والی جماعت کے اندر لگا ہو اور 2.5 گھنٹے والوں نے گھر میں بیٹھ کر اس کے صحن بنایا ہو اور مسجد میں لا کر مسجد نبوی والی فضا بنائی ہو اور بار بار اس کے صحن میں ڈالا ہو کہ زندگیوں کا بنانا، زندگیوں کا بگاڑنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ زندگی بناتے ہیں اس کی جو ان کی مانتا ہے، اور جو ان کی نہیں مانتا اس کی زندگی بگاڑتے ہیں۔ پیسے سے زندگی بنتی بھی نہیں، بگڑتی بھی نہیں۔ حکم اللہ کا دیکھ کیا ہے، اور زندگی کے بنانے اور بگاڑنے کے خدا کے میدان 2 ہیں، ایک میدان دنیا کا، ایک میدان آخرت کا۔ بات مانو گے تو یہاں کی بھی بنے گی، وہاں کی بھی بنے گی، نہیں مانو گے یہاں کی اجڑے گی، وہاں کی اجڑے گی۔ دعوت والی فضا بنا کے صحن گھر گھر در در جا کر تبلیغ کے کام کرنے والوں نے بنایا نبیوں کے طریقے پر، مسجدوں میں لا کر صحن بنایا، مسجد نبوی کے نمونے پر اپنی مسجد کو لائے، مدینہ منورہ کے نمونے پر اپنی بستی کو لائے اور خوب صحن بنایا۔ آخرت کا صحن بنا، غریب کا بھی صحن بنا۔ قرضہ اگر ادا نہیں کرے گا تو جنت میں نہیں جا سکے گا، تیری روح لٹکی رہے گی جب تک قرضہ ادا نہ ہو جائے۔ تو غریب قرضہ لیتے ہوئے ڈر رہا، آخرت کا استحضار ہے، اور مالدار انتظار میں ہے کہ کوئی قرضہ لینے آئے تو میں اس کو بغیر سود کے دوں تاکہ روزانہ میرے کو اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے۔ اگر 1,000 روپیہ قرض دیا تو 1,000 روپیہ روزانہ صدقے کا ثواب ملے گا، میرا بینک بیلنس بڑھے گا۔ تو مالدار تو انتظار کرتا ہے کسی آدمی کو میں قرضہ دوں، اور غریب بھاگتا ہے قرضہ لینے سے کہ اگر مر گیا تو میری روح معلق رہے گی، وہ نہیں لینا چاہتا، لیکن مجبوری کے درجے میں اس نے لیا۔ مالدار نے کہا اللہ تیرا شکر، 6 مہینے میں ادا نہیں کر سکا، روزانہ 1,000 صدقہ کا ثواب ملا۔ 6 مہینے کے بعد غریب آیا، اس نے کہا کہ مالدار صاحب میں ابھی ادا نہیں کر سکوں گا، مجھے ڈھیل دے دو۔ تو مالدار صاحب کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، بھائی اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو ڈھیل دے دے جب تک اس کا ہاتھ کھل نہ جائے۔ ڈھیل دے دی، اب ڈھیل دے دی تو روزانہ 2,000 صدقے کا ثواب۔ اے اللہ تیرا شکر، میرا تو بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، ہاں اس کو دیا اور میرا بینک بیلنس آخرت کا بڑھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن پھر 6 مہینے کے بعد آ کر معلوم ہوا کہ بیچارہ بڑا تنگ دست ہے، ادا کر سکے ایسا نہیں ہے، تو اللہ میاں نے پھر ترغیب دی اس مالدار کو، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کہہ رہے بہتر ہے، اللہ میاں آپ کہہ رہے بہتر ہے۔ یوں تو آپ بہتر نہ کہتے، یوں بھی کہتے ٹھیک ہے تو بھی ہمارا بیڑا پار تھا، ارے آپ کہہ رہے بہتر ہے، میں نے معاف کر دیا۔
یہ راستہ تھا جذبات کو قربان کرنے کا حکم الہی کے پورا کرنے پر، تو پھر دنیا میں ہم نو مانا تھا۔ بھائی ان ڈاکوؤں کو پتا چلا کہ ہمارے تو 5 لاکھ بھی گئے اور ہمارے آدمی کے اوپر پھانسی بھی لگے گی۔ انہیں آیا غصہ، انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے ایک مشین گن لی اور مشین گن لے کر اس پولیس کا جو بڑا آفیسر ہے اس کے مکان پر پہنچ گئے اور سوتے میں جگا کر اور مشین گن سے دکھا دی۔ انہوں نے کہا ہمارے 5 لاکھ بھی وصول کیے، ان کے 10 لاکھ کے فکر میں ہے۔ بس جب یہ مشین گن دیکھی تو اس کو بھی ہوش اڑ گئے۔ جذبہ تو پہلے پورا ہوا، کھجانے میں خوب مزہ آیا، لیکن اب اس کے بھی کیڑے پڑ گئے تو پریشان۔ یہ ہے پوری دنیا کی پریشانیوں کا سبب۔ اچھی طرح سمجھ لو، گھروں کے اندر بھی جو پریشانیاں ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے میرا جذبہ پورا ہو، بس یہ لڑائی۔ دوسرا بھی چاہتا ہے میرا جذبہ پورا ہو، ہر ایک اپنا جذبہ پورا۔ یہ تو میں نے انفرادی چیزیں بتائی۔ اجتماعی طور پر پورے عالم کے اندر جو پریشانیاں ہیں اس کی بھی یہی وجہ ہے، شہوات، ہوا، نفس، جی چاہی، منمانی۔ میرا جذبہ پورا ہو۔ پوری دنیا کے اندر جون سے ملک میں چلے جاؤ، وہاں پر جو پارٹی برسر اقتدار آنا چاہتی ہے وہ بہت سی پارٹیوں کے جذبات کو کچلتی ہے، تب جا کے برسر اقتدار آتی ہے۔ بہت سو کے جذبات کچلے اور ایک پارٹی برسر اقتدار ہو گئی، ہر جگہ یہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب جن کے جذبات ٹوٹے ہیں وہ انتظار میں ہے کہ کوئی موقع ملے تو ہم بھی اپنا جذبہ پورا کریں۔ وہ اندر ہی اندر چلتی رہتی ہے اسکیم۔ بعد مرتبہ وہ اسکیم پکڑی گئی، اندر جو اسکیم چلتی ہے وہ بعد مرتبہ پکڑی گئی۔ جب پکڑی گئی تو فوراً انہیں جیل خانوں میں بھیجا جائے گا، انہیں قتل کیا جائے گا، شور شغاف ہنگامہ مچے گا، یہ سب کچھ ہوگا اور اس کا نام رکھا جائے گا بغاوت۔ اور پوری دنیا کے ملکوں سے مبارکبادی کے تار آئیں گے کہ باغیوں پر تم نے قابو پا لیا، ہم تمہیں مبارکبادی دیتے ہیں۔ چاروں طرف سے مبارکبادی کے تار کہ باغیوں پر قابو پا لیا۔ لیکن خدا نہ خواستہ سما، خیر خدا نہ خواستہ یا خدا خواستہ، اگر وہ اسکیم چل پڑی اور نہیں پکڑی گئی اور برسر اقتدار پارٹی کو الٹا کر دیا، مار دیا اور دوسری پارٹی آ گئی تو اس کا نام رکھا جاتا ہے انقلاب۔ اگر اسکیم نہیں چلی اور پکڑی گئی تو اس کا نام ہے بغاوت، اور اگر چل پڑی اور پکڑی نہ گئی تو اس کا نام رکھا جاتا ہے انقلاب۔ اب جب دوسرے آئے تو چاروں طرف سے مبارکبادی کے تار آنے شروع ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے انقلاب مبارک اور ہم نے تم کو تسلیم کر لیا۔ یہ ساری دنیا کے انسانوں کا کم سمجھی کا یہ حال ہے۔ ہر حال میں مبارکبادی کے تار آ رہے۔ پورے عالم کے اندر جتنی پریشانیاں ہیں اجتماعی اور انفرادی، وہ صرف اس بات کہ ہر آدمی جذبہ پورا کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک دوسروں کے جذبات کو نہیں توڑے گا، اس وقت تک اپنا جذبہ پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو میں نے پورے عالم کا مرض بتایا، اور یہ آج نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں رہا۔ وہ حابیل قابیل کا جو قصہ چلا وہاں پر بھی یہی رہا، بعد میں جو قومیں آئیں ان قوموں کے زمانے میں یہی رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پورے عالم کے اندر یہی ساری چیز چل رہی تھی۔ قیصر اور کسریٰ کا جو نظام تھا یہ بھی سارا اسی پر چل رہا تھا کہ ہر آدمی اپنا جذبہ پورا کرنے پر تھا، دوسروں کے جذبات ٹوٹتے تھے، اس بنا پر لڑائی جھگڑے فساد اور خونریزیاں ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جو حل کیا ہے وہ کیا کیا؟ مکہ مکرمہ میں یہی حل قیامت تک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مل کر جو حل کیا، یہ حل قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے پورے عالم کے اندر امن و امان لانے کا یہ حل ہے۔ پوری دنیا کی انسانیت پر رحم کرنے کا یہی طریقہ ہے
کہ رحمت للعالمین نے جو کیا، اور وہ کیا کیا؟ دعوت کے ذریعے ذہنوں کا بنانا. مکہ مکرمہ میں انفرادی طور پر ذہن بنائے، مدینہ منورہ میں اجتماعی طور پر ذہن بنائے. اور ذہنوں کا کیا بنانا؟ کہ دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں سے زندگیوں کے بننے اور بگڑنے کا تعلق نہیں. زندگیوں کے بننے اور بگڑنے کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی ذات سے. یہ ذہن بنانے شروع کیے. مکہ مکرمہ میں آپ اکیلے، پھر ساتھی بنے. صحابہ جو آئے وہ اکیلے اکیلے، پھر ان کے بھی بعد میں ساتھی بنے. دیکھو میں یہ ایک ہمت افزائی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ میں بہت سے وہ ہوں گے جن کے خاندان میں اکیلا دین کے کام میں لگا، سارا خاندان خلاف ہے، سارا علاقہ خلاف ہے. بہت سے ملکوں والے یہاں بیٹھے، ان کے ملک میں کوئی فضا نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. ہر نبی اکیلا اکیلا آیا، بعد میں اس کے ساتھی بنے. ہر صحابی اپنے خاندان کے اکیلے تھے، بعد میں ان کے ساتھی بنے. مکہ مکرمہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی تیم کے اکیلے، اور حضرت عمر قبیلہ بنی عدی کے اکیلے. اسی طرح ہر صحابی اپنے اپنے خاندان کا اکیلا یا دکیلا، ایک دو یا تین، ایسے ہی رہے. لیکن انہوں نے کام کرنا شروع کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کرایا مسلمان بنتے ہی، وہ دعوت کا دینا، یعنی دعوت کے ذریعے ذہنوں کا بدلنا. ذرا دشواری تو آئی، لیکن دعوت کے ذریعے ذہنوں کا بدلنا اور ذہنوں کا بنانا، ایک ایک گھر گھر در در جا کے ذہنوں کا بنانا. یہ جو پورے پاکستان میں مسجد وار جماعتوں کے بنانے کی ترتیب بنی ہے، اور اسی طرح پوری دنیا سے آنے والوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد وار جماعت بناؤ، اور اس کے اندر 2.5 گھنٹے جو مانگے جاتے ہیں، تو وہ در در اور گھر گھر نبیوں کی ترتیب پر دعوت دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گھر پر جاتے تھے، ایک ایک آدمی کے پیچھے پیچھے جاتے تھے. صحابہ ایک ایک کے پیچھے جاتے تھے، دو دو کے پیچھے جاتے تھے. سننے والے تھک جاتے تھے، لیکن سنانے والے نہیں تھکتے تھے، برابر کہتے چلے جاتے تھے. اس کو پوری امت کے اندر چالو کرنا ہے. ذہنوں کی تبدیلی، ذہنوں کے اندر یہ تبدیلی لانی ہے کہ خدا کی طاقت، خدا کے خزانوں، خدا کی ذات اور خدا کی صفات کا اتنا بولنا ہو جائے کہ دلوں کے اندر اس کا یقین بیٹھ جائے، دل و دماغ میں یہ بات رچ جائے دعوت دیتے دیتے کہ زندگیوں کے بننے اور بگڑنے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. جس کی زندگی اللہ بناتے ہیں اس کی بنتی ہے، اور جس کی زندگی اللہ بگاڑتے ہیں اس کی بگڑتی ہے. اپنی قدرت سے زندگی بناتے اور بگاڑتے ہیں، لیکن استعمال کرتے ہیں زندگیوں کے بنانے میں اور زندگیوں کے بگاڑنے میں. چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، کرتے اللہ ہے، لیکن چیزوں کو، مخلوقات کو استعمال کرتے ہیں. یہ مخلوقات اللہ کے قبضے میں ہے. پیسے سے زندگی اس کی بنے گی جس کی اللہ بنائے، جیسے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی بنی. اور پیسے سے زندگی بگڑے گی اس کی جس کی اللہ بگاڑے، جیسے قارون فرعون کی بگڑی. کسی کے ہاتھ میں مال دے کر زندگی بناتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں سے مال لے کر زندگی بناتے ہیں، کسی کو مال دے کر زندگی بگاڑتے ہیں. سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کو ملک مال دے کر زندگی بنائی. فرعون قارون حامان کو ملک مال دے کر زندگی بگاڑی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بنانے پر آئے تو انگاروں میں بنا دی. یونس علیہ السلام کی زندگی بنانے پر اللہ آئے تو مچھلی کے پیٹ میں بنا دی. اور جب زندگی بگاڑنے پر آتے ہیں تو قوموں کی زندگی ہوا کے راستے سے بگاڑی، پانی کے راستے سے بگاڑی. یہ نبیوں والی دعوت گھر گھر در در جا کر دینا، اس سے افراد بنیں گے. انفرادی دعوت دیتے رہو گے، انفرادی تعلیم کرتے رہو گے. یہ مکہ مکرمہ والی زندگی تھی جبکہ فضا نہیں بنی تھی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع چاہتے تھے تاکہ پورے مجمع کے اندر اسلامی زندگی آ جائے اور وہ قیامت تک کے لیے نمونہ بنے. ایک خاندان کو جا کر حج کے زمانے میں مینا میں کہتے تھے من ینصرنی ومن یاوینی
وَمَن يَمْنَعُنِي، ارے میرا کون ساتھ دے گا، ارے کون سا قبیلہ مجھے لے جائے گا؟ وہ قبیلے والے جواب دیتے تھے کہ آپ کا خاندان جب آپ کو قبول نہیں کر رہا اور آپ کا خاندان جب آپ کو مار رہا اور آپ کے ساتھیوں کو مار رہا تو ہم آپ کی بات کیوں قبول کریں؟ آپ اونٹنی پر بیٹھ کر دعوت دیتے ہیں اور ایک ظالم آتا ہے اور وہ اونٹنی کو پونچھا مارتا ہے تو اونٹنی بھی دکتی ہے اور آپ زمین پر گر پڑتے ہیں، کپڑے غبار آلود ہو جاتے ہیں، آپ کپڑے جھاڑ کر پھر دوسرے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ مقدر میں یہ سعادت مندی مدینے والوں کے تھی تو مدینے والوں نے قبول کر لیا، مسلمان بن گئے اور بعد میں آ کر مطالبہ کیا کہ ہمارا مدینہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، تشریف لائیے۔ آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد جو اعمال مکہ مکرمہ میں کیے جاتے تھے اور جو دعوت انفرادی طور پر دی جاتی تھی، جو تعلیم انفرادی کی جاتی تھی، اب مدینہ منورہ میں جا کر یہ چیز ساری اجتماعی ہو گئی۔ مسجد نبوی کے اندر تعلیم کے حلقے، ذہنوں کا بنانا، دعوت کی فضائیں، مجالس ایمانیہ، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا دھیان جمانا، اللہ کے وعدے کن باتوں پر کیا ہے، اللہ کی دھمکیاں کن باتوں پر کیا ہے، اس قدر مذاکرے مسجد نبوی کے اندر ہوتے تھے اور پچھلے نبیوں کے قصے قرآن کے ذریعے پڑھ پڑھ کر دلوں کے اندر ایک یقین کی کیفیت پیدا ہوتی تھی اور دل و دماغ میں یہ بات مسجدوں کے اندر بٹھائی جاتی تھی کہ زندگیوں کے بنانے والے اللہ ہیں اور زندگیوں کے بگاڑنے والے اللہ ہیں اور ان کا ضابطہ دینداری اور بے دینی ہے۔ یہ اچھی طرح سے ان کے ذہن بنتے تھے۔ ان لوگوں کے دلوں سے یہ فکر بھی نکل گئی کہ کاروبار میں اگر ہمارا وقت کم نکلا اور کم لگا تو ہماری زندگی اجڑے گی۔ یہ ذہن ان کے حاضر ہو گئے اس چیز سے، ان کے دل و دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے اور کاروبار ایک سبب کے درجے میں ہے۔ اللہ نے کاروبار کی ایک شکل ہمیں دی ہے پلنے کے لیے، لیکن جب اللہ کے حکموں کا مقابلہ کاروبار کے ساتھ پڑ جائے گا تو ہم کاروبار کو چھوڑیں گے لیکن حکم خدا کا نہیں توڑیں گے۔ حکم اللہ کا پورا کریں اور اس پر اگر کاروبار ہمارا چھوٹا تو نہ معلوم اللہ کون سی شکل سے ہماری پرورش کرے گا، کیونکہ آج تو ہم لوگوں کا اوچھا دماغ اس پر آ گیا کہ جو آدمی کاروبار کرتا ہے اور دین کا کام بھی کرتا ہے تو اس کا ذہن یہ بنتا ہے کہ میرے کاروبار سے دین کا کام چل رہا، بھائی کاروبار کے پیسے ملتے ہیں تو میں ملکوں کی جماعت میں جا سکتا ہوں، اگر کاروبار نہ ہوتا تو میں ملکوں کی جماعت میں کیسے جاتا۔ یہ ذہن بہت اوچھا دماغ کام کرتے کرتے جس کا بنا، ابھی اس کے دل میں ایمان کی وہ طاقت نہیں آئی جو اللہ کی مددوں کو اتروائے، ابھی تو اس کا یقین کاروبار کی شکل پر ہے اور جو بغیر کاروبار کے اسے فرصت نہیں ملتی کاروبار کی، اتنے اس کے دین کے تقاضے اس پر آتے رہتے ہیں، اصحاب صفا کی طرح اسے کاروبار کرنے کا وقت نہیں ملتا، بہت ہی تقاضے دین کے آتے رہتے ہیں، تو بہت سو کو ایسا بھی کرنا پڑتا ہے کہ کاروبار کی انہیں فرصت نہیں ملتی۔ تو عام ذہن لوگوں کے یہ ہوتے ہیں کہ جو آدمی کاروبار نہیں کرتا اور دین کا کام کرتا ہے تو اس کا خرچہ کیسے چلتا ہوگا، کوئی لا کے دے دے۔ بس یہ دو شکلیں آج عام طور سے انسانوں کے سامنے ہیں اللہ سے لینے کی، ایک شکل تو کاروبار ہے، ایک شکل کوئی لا کے دے دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان شکلوں کو شکلیں قرار دے کر ان کے دل و دماغ میں بات بیٹھ چکی تھی کہ خدا کے خزانے میں دینے کی اور پالنے کی اور مدد کی بے شمار شکلیں ہیں۔ خدا کا خزانہ بے انتہا ہے، اگر اس کے حکم کے پورا کرنے میں کاروباری شکل اگر چھوٹ گئی اور حکم خدا کا پورا ہوا تو نہ معلوم اللہ کون سی شکل سے دے گا۔ صحابہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی اور یہ بات بٹھائی گئی تھی کہ جتنا خدا کی ذات کا یقین دلوں میں آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا مخلوقات کا یقین دل سے نکلتا چلا جائے گا اتنی خدا کی تائید ساتھ پہ ہوگی۔ ایمان کی طاقت اگر دل میں ہے تو خدا کی طاقت ساتھ ہوگی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان کی طاقت کب ہوگی
ایمان کی طاقت اس وقت ہوگی جبکہ اللہ کی طاقت کا یقین دل کے اندر آ جائے اور غیروں کی طاقت کا یقین دل سے نکل جائے. اور یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کا یقین کیسے آئے گا؟ اللہ دکھائی نہیں دیتا تو اس کا یقین کیسے آئے، اس کا دھیان کیسے آئے؟ وہ تو دکھائی نہیں دیتا. جو اللہ دکھائی نہیں دیتا اس کا دھیان اور یقین لانے کا طریقہ یہ ہے کہ بار بار اللہ کو بولنا اور بار بار اللہ کو سننا. یہ ہے دعوت کی فضا. اتنا اللہ کو بولنا اور اتنا اللہ کو سننا. اور پچھلے نبیوں کے واقعات میں اللہ کی مدد کا بولنا اور اللہ کے پکڑ کا بولنا، کن اعمال پر مدد آئی، کن اعمال پر پکڑ آئی، اسے مسجد نبوی کے اندر خوب بولنا اور سننا شروع کیا اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کی بات کا یقین اترا، اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کے وعدوں کا. اور آخرت کو بار بار بولتے بولتے جنت و جہنم ان کے سامنے تھی. یہ یقین ان کے دلوں کے اندر اترتا چلا گیا. اس یقین کے اترنے میں پھر یہ ہوا کہ جہاں جسے جو ملا قابل مدد اس کی انہوں نے مدد کی، محتاج کی مدد کی، بھوکوں کو کھلایا. اب لوگ بہت حیرت میں، مدینہ منورہ میں جب لوگ آتے تھے تو بڑی حیرت انہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ مدینے والے اوس اور خزرج ان کی لڑائیاں مشہور اور معروف پوری دنیا میں جانی ہوئی تھی. اور مکے والے جو مدینے آ کر بسے، ان مکے کے خاندانوں کی لڑائیاں معمولی معمولی بات پر ہوتی تھی کہ تیرا اونٹ میرے گھاٹ پر آ کر پانی کیوں پی گیا، اس پر خاندان کے خاندان کٹ گئے. یہ ساری لڑائیاں زمانے جاہلیت کی پوری دنیا جانتی تھی کہ یہ کتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں. لیکن جب لوگ مدینہ منورہ میں گزرنے لگے اپنے کاروباری لائن سے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے ایک چھوٹا سا مینارہ تھا، اس کے اوپر ایک لکڑی کا پیالہ، اس میں گرم گرم کھانا بھرا جاتا تھا اور اعلان کرنے والا کہتا تھا کہ جو مسافر گزرے اور اسے اترنے کا وقت نہ ہو وہ اس پیالے میں سے کھا کر پھر جائے. کوئی پہچان نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، جانے والا گزرنے والا وہ مسلمان بھی نہیں، وہ بالکل غیر مسلم ہے، اسے اور جگہ جانا ہے. اس کو بھی کھانا ملتا تھا. لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ مدینہ منورہ والوں سے پہلے بھی ہم نے کاروبار کیے، زمانے جاہلیت میں بہت ہی خرابیاں تھیں ان میں، لیکن اب جا کر جو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے دکانوں کے اندر ملاوٹ نہیں اور ان کی زبانوں پر جھوٹ نہیں اور ان کے ہاں یتیموں غریبوں کی خیر خبر، اجنبیوں کو اس طریقے سے کھلانا، باہر سے آنے والی جماعتوں کو مدینے والے کھلا رہے اور جب وہ جماعتیں واپس جا رہے تو ان کو راستے کا توشہ باندھ کر دے رہے. یہ سارا منظر جب غیر مسلموں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اتنے بگڑے ہوئے، اتنے بھلے تم کیسے بنے؟ ان کا آؤ ہم بتانے. اب لائے مسجد نبوی میں. مسجد نبوی کے اندر وہ اعمال چالو ہے، کہیں تعلیم کے حلقے ہو رہے ہیں اور اس میں اعمال کا بھاؤ بتایا جا رہا ہے. اب ذہن اعمال کا بن رہا ہے، جذبہ صحیح بن رہا ہے. آج ہم لوگوں میں اعمال کا ذہن نہیں بن رہا. اللہ کرے اعمال کی قیمت کو سن سن کر اعمال کا ذہن بنے، اعمال کا جذبہ بنے. چیزوں کا جذبہ تو بن رہا، اعمال کا جذبہ نہیں بن رہا دنیا میں، اس لیے کہ اعمال کا بھاؤ ہی نہیں بتایا جاتا. چیزوں کا ذہن کتنا بنا ہوا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں. 1 سال تک میرے کارخانے میں کام کرو تو میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ دوں گا. اس 1 لاکھ سے کتنے کام بنیں گے یہ آدمی کے ذہن میں ہے. تو سال بھر کے لیے لگتا ہے لاکھ کے لیے سال لگا دے گا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بازار کے اندر چوتھا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الی آخرہ، یہ چوتھا کلمہ پڑھ لو تو تم کو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی. 10 لاکھ نیکیاں. اور ایک نیکی کتنی بھاری اور کتنی قیمتی. ایک نیکی پوری دنیا سے زیادہ قیمتی. ایک نیکی پر اگر جنت ملی تو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، کیونکہ قیامت کے دن نیکیاں زندگی بھر کی اور برائیاں زندگی بھر کی تولی جائیں گی.
دونوں برابر نکلی، نیکیاں برائیاں دونوں برابر نکلی، پلڑا برابر نکلا. اب صرف ایک نیکی بچ گئی، زندگی کی ایک نیکی بچ گئی، کیونکہ زندگی بھر کی نیکیاں تو برائیوں کے مقابلے میں برابر ہو گئی، جمع اور خرچ برابر ہو چکا. ایک نیکی بچ گئی. اس ایک نیکی کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا تو نیکیوں کا پلڑا وزندار بن گیا. جب یہ وزندار بنا تو یہ آدمی جنت میں جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. ایک نیکی آ گئی تو یہ آدمی جنت پہ. یہ جنت کہیں پر ملی؟ زندگی بھر کی نیکیوں پر نہیں ملی، کیونکہ زندگی بھر کی نیکیاں یہ وہ برائیوں کے مقابلے پر ختم ہو گئی. صرف ایک نیکی پر جنت ملی جو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے، ایک نیکی پر. اور خدا نہ خواستہ وہ ایک نیکی نہیں بچی، اس کے بجائے ایک گناہ نکل آیا، ایک گناہ. تو یہ ایک گناہ جب گناہوں کے پلڑے میں ڈالا تو گناہوں کا پلڑا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. اب یہ آدمی جہنم میں گیا. تو ایک نیکی اتنی قیمتی کہ ساتوں زمین آسمان مل کے اس کی قیمت نہیں بن سکتے، اور ایک گناہ اتنا بھیانک کہ ساتوں زمین آسمان کے ٹوٹنے میں جتنے خطرات ہیں اس سے زیادہ خطرات ایک گناہ کے اندر ہوں گے. کیونکہ وہ گناہ جہنم کے اندر دے گیا تو بدن بہت لمبا چوڑا بنا کر اور زنجیروں سے جکڑ کر ہتھوڑوں سے پیٹا جائے، اور اونٹ کے برابر اژدہے کاٹیں گے، خچر کے برابر بچھو کاٹیں گے. ایک مرتبہ کے کاٹنے میں 40 سال تک تکلیف ہوگی. فرشتوں کا مارنا، بھوک اور پیاس کا ستانا، آگ کا جلانا، یہ سارا جہنم کے اندر ہوگا اس ایک گناہ کی وجہ سے. کیونکہ زندگی بھر کے گناہ وہ تو نیکیوں کے مقابلے پر ٹھیک ٹھاک ہو گئے، صرف ایک گناہ جہنم میں دے گیا. صحابہ کا ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ اللہ کے ایک حکم کا پورا کرنا، اللہ کی طاقت کو اپنے ساتھ کرنا ہے، اور اللہ کے ایک حکم کا توڑنا اللہ کی طاقت کو اپنے خلاف کرنا ہے. اس بنا پر حکموں کے توڑنے میں وہ بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے، اور حکموں کے پورا کرنے کی طرف وہ آگے لپکتے تھے. چاہے حکموں کے پورا کرنے میں ہماری جان چلی جائے، ہمارا مال چلا جائے، لیکن حکم اللہ کا پورا ہو جائے، یہ ان کا ذہن بنا ہوا تھا. جتنا ہم اللہ کا حکم پورا کریں. تو نیکیوں کا ایک ذہن تھا ان کا، لیکن آج وہ ذہن نیکیوں کا نہیں رہا. اگر یہ کہا جائے کہ چوتھا کلمہ بازار میں پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 5 منٹ بھی نہیں لگتا، اور ایک ایک نیکی پوری دنیا سے زیادہ قیمتی. ایسے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں 5 منٹ میں. لیکن آدمی جب بازار سے گزرتا ہے تو اسے چوتھا کلمہ پڑھنا یاد نہیں آتا. کیوں؟ نیکیوں کا ذہن نہیں رہا. نیکیوں سے کیا ہوگا یہ ذہن. ہاں، لاکھ روپے سے کیا ہوگا یہ ذہن ہے، اس کے لیے پورا سال لگا دے گا. لیکن ایک نیکی سے کیا کام بنے گا یہ ذہن نہیں. تو 10 لاکھ نیکیاں لینے کے لیے 5 منٹ لگانے کو تیار نہیں، اور 1 لاکھ روپیہ لینے کے لیے سال لگانے کو تیار ہے. جس 1 لاکھ روپے کے بارے میں، بلکہ پوری دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. تو جو مال مچھر کے پر کے برابر نہیں اس پر تو سال لگا دے گا، اور جو نیکی پوری دنیا سے زیادہ قیمتی اس کے لیے 5 منٹ لگانے کو تیار نہیں. کیوں؟ کہ ذہن نہیں بنے. اگر مسجد وار جماعتیں بن کر بار بار اس کے مذاکرے مسجدوں میں ہو اور اس کے مذاکرے گھروں میں ہو اور بار بار اللہ کو بولا جائے اور ذہنوں کے اندر بٹھایا جائے، تو یاد رکھنا اللہ کی طاقت کا یقین دلوں کے اندر ایسا آئے گا کہ غیر کا یقین دل سے نکلتا چلا جائے گا، اور اللہ کے بتائے ہوئے اعمال پر اللہ کے خزانوں سے ملنے کا یقین اتنا دلوں کے اندر بیٹھ جائے گا کہ ہر وقت آدمی اعمال کی تلاش میں رہے گا. جہاں کسی محتاج کو دیکھا
اور فوراً یاد آیا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جتنا تم خرچ کرو گے اتنا اللہ اس کا بدل دے گا. تو آدمی فوراً خرچ کرنے کو تیار ہوگا. یتیموں پر، غریبوں پر، بیواؤں پر اور اللہ کے راستے پر خرچ کروں گا تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مناسب دے گا. یہ پوری مدینہ منورہ کی زندگی بدلی ہوئی. کاروبار میں وقت اگر کم ملا انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں، کیونکہ دل و دماغ میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جتنا اللہ نے دینا طے کر دیا اللہ اتنا دے کر رہے گا. دنیا، مال، چیزیں، دنیا، مال، چیزیں اور روزی، یہ چار تو وہ ہیں کہ اتنا دے گا اللہ جتنا طے کر چکا اور لکھ چکا. محنت کم کرو چاہے زیادہ کرو، عقل کم دوڑاؤ چاہے زیادہ دوڑاؤ، یہ چار چیزیں تو ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا دے گا جتنا لکھ چکا. مال، چیزیں، روزی اور دنیا اتنی ملے گی جتنی اللہ لکھ چکا. یاد رکھنا، اس کے اوپر زیادہ عقل مند ہونا ضروری نہیں، زیادہ محنت بھی ضروری نہیں. زیادہ محنت کرو تو اللہ روزی زیادہ دے ایسا نہیں ہے. مزدور زیادہ محنت کرتا ہے 12 گھنٹہ ملتے ہیں 50 روپے، اور تاجر تھوڑی محنت کرتا ہے ٹیلی فون پر 15 منٹ اور لیتا ہے 50,000 کا نفع. تھوڑی محنت تو اسے زیادہ ملا کیونکہ لکھا ہوا زیادہ تھا، اس کا کم لکھا ہے اسے تھوڑا ملا. تم کہو گے عقل کی وجہ سے اس تاجر نے کمایا، یہ عقل مند ہے؟ عقل کی وجہ سے بھی نہیں، عقل کی وجہ سے بھی نہیں. ایسے تاجر بھی دنیا میں ہیں جنہیں اپنا نام لکھنا نہیں آتا اور انگوٹھا کرتے ہیں اور ہیں کروڑ پتی، اور ان کے کاروبار چلانے والے 20 منشی، B.Com M.Com پاس، فرسٹ ڈویژن، فرسٹ پوزیشن، بلکہ بعض ان میں سے ٹاپ، اور ان کی تنخواہیں 1,500-2,000 کی. جو زیادہ عقل رکھنے والا وہ تو 1,500-2,000 کا ملازم اور انگوٹھا کرنے والا یہ کروڑ پتی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ زیادہ عقل پر زیادہ روزی ایسا نہیں، زیادہ محنت پر زیادہ روزی ایسا نہیں. زمین آسمان کے بننے سے 50,000 سال پہلے قلم کو حکم دیا، اس نے لوہے محفوظ پر لکھ دیا کس کی کتنی روزی اور کس کی کتنی عمر. یہ اسی دن لکھا ہوا ہے. یہ تو ہمارے سارے جمیلے ہیں، یہ تو مل کر رہے گا. یہ چار چیزوں کے بارے میں اطمینان رکھو، روزی، مال، چیزیں. یہ چار باتیں میں نے بتائی نا، دنیا، روزی، چیزیں اور مال. یہ تو اتنا ملے گا جتنا خدا لکھ چکا. 15 کاروبار کرو تو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ لکھ چکا. تھوڑا لکھا ہے تو تھوڑا ملے گا، زیادہ لکھا ہے تو زیادہ ملے گا. ٹنکی کے اندر مالک کے مکان نے 24 گھنٹے میں جتنا پانی طے کر دیا اتنا ملے گا. 2 نل لگاؤ کہ 15 لگاؤ. اسی طرح مقدر کی ٹنکی میں اللہ نے لوہے محفوظ پر جس کے لیے جتنا لکھا اسے ملے گا. اور جس دن جان پڑی ہے بچے کے اندر اس دن فرشتے کو لکھوا دیا، فرشتے سے کہہ دیا کہ لکھ مارو اتنی روزی اور اتنی عمر، اسے لکھ مارو. چنانچہ فرشتے نے برابر لکھ مارا، اسے لکھ دیا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. صحابہ کو یقین تھا کہ میاں دین کے کام میں ہم لگیں گے اللہ کے کہنے پر. اگر کاروبار میں کم وقت بھی لگا تو ملے گا اتنا جتنا لکھا جا چکا ہے. تھوڑا لکھا ہے تو تھوڑا ملے گا، زیادہ لکھا ہے تو زیادہ ملے گا. انہیں بالکل اطمینان تھا، اور یہ بھی اطمینان تھا کہ اللہ میاں کے لیے دینے کا راستہ جیسے کاروبار ہے ایک شکل، خدا کے خزانے میں بے شمار شکلیں ہیں. اس بنا پر خدا کے دین کے تقاضے ان پر آئے اور وہ کاروبار میں لگ نہ سکے اور مقدر کے فاقے آئے، لیکن پھر بھی دین کے تقاضوں کو پورا کیا. تو اللہ پاک نے جب مدد کرنا چاہا تو کاروبار کے علاوہ اللہ نے ایسی مدد کی، کبھی تو 4 آدمیوں کا کھانا 1,500 آدمیوں کو کھلا دیا، کیونکہ ان کے دلوں میں یہ یقین بیٹھا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کو من اور سلوہ دینے والا اللہ آج بھی موجود ہے، وہی اللہ آج بھی موجود ہے. اس یقین پر انہوں نے حکم پورا کیا. کہیں کپی کے اندر سے خالی کپی، اس کے اندر سے گھی نکل رہا، کہیں خالی چکی، اس کے اندر سے آٹا نکل رہا، کہیں خالی تندور، اس کے اندر سے روٹیاں نکل رہی.
کہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین اس کے اندر سے کھجوریں نکل رہی، کھجوریں لے لے کر کھا رہے اور کھلا رہے، پتہ نہیں کتنے من کھجوریں نکلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زمین میں۔ یہ غیبی تعینیں اللہ کی کب آئیں؟ جب ان کے دلوں کے اندر اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آیا اور غیروں کا یقین نکلا۔ اور یہ کیسے نکلا؟ مسجد نبوی والے اعمال میں لگنے سے۔ اس لیے انہیں باہر جانے کا وقت زیادہ نہیں ملا، کاروبار میں تھوڑا تھوڑا وقت ملا، وہ انہوں نے کر لیا۔ پھر جب دین کا تقاضا آیا تو پھر وہ چل دیے۔ یہ دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بھی آپ حضرات کے دل و دماغ میں اور اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھانا چاہتا ہوں، بول بول کر اور سن سن کر، کہ یہ چار چیزوں کے بارے میں تو بے فکر ہو جاؤ۔ زیادہ دکھا ہے زیادہ ملے گا، کم دکھا ہے کم ملے گا۔ کرنا اس لیے ہے کہ حکم خدا کا اس میں وجہ لا کر دکھائیں۔ اس لیے کاروبار نہیں کرنا کہ اس کے بغیر پل نہیں سکیں گے۔ پالنے والا اللہ بیل مچھلی کو بغیر کاروبار کے پال رہا ہے۔ ہمارے ایک بالش پیٹ کے پالنے کے لیے اللہ کاروبار کا محتاج نہیں، کاروبار ڈالا ہے ہمارے امتحان کے لیے۔ لیکن میں چار چیزیں اور بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اتنی ملے گی جتنی محنت کرو گے۔ وہ کیا ہے؟ دین، ایمان، اعمال اور آخرت اتنی بنے گی جتنی انسان محنت کرے۔ لیکن دنیا، روزی، چیزیں اور مال یہ اللہ اتنا دے گا جتنا لکھ چکا۔ اللہ کرے میری بھی سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے تمہاری بھی سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے، دل میں اتر جائے نا، تو ڈھیر لگ جائے گا جماعتوں کا، لکھنے والے تھک جائیں گے، ڈھیر لگ جائے گا، کیونکہ ذہن میں ان کے بات بیٹھ جائے گی کہ خدا نے سال کے مہینے بنائے 12 اور آدمی کام اپنے ذمے لیتا ہے 15 مہینے کا۔ جب بھی جاؤ درزی کے پاس تشکیل کرنے تو کہے گا 3 مہینے کے کپڑے باقی ہیں سینے کے، تو 15 مہینے کا کام دیا جبھی تو۔ اور اگر 8 مہینے کا کام دیا تو 4 مہینے سالانہ دے سکتا ہے، لیکن پہلے وہ یقین بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کا فرق، دنیا تو دوں گا اتنی جتنی میں چاہوں گا لکھ چکا، اور آخرت بناؤں گا اتنی جتنی تو محنت کرے گا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ جو آدمی دنیا کا ارادہ کرتا رہے، من کان یرید العاجلۃ، تو ہم کیا کریں گے؟ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اس کو دے دیں گے جس کو چاہیں گے، اور اتنا دے دیں گے جتنا چاہیں گے۔ دیکھا، عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، جس کو چاہیں گے دیں گے اور جتنا چاہیں گے دیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ زیادہ محنت کرے تو زیادہ دیں گے، تھوڑی محنت کرے تو تھوڑا دیں گے، نہیں کہا۔ زیادہ عقل ہو تو زیادہ دیں گے، یہ نہیں کہا۔ یوں کہا کہ عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید۔ لیکن چونکہ دنیا میں گھس کر دین کو اس نے اجاڑ دیا اور ختم کر دیا، تو ہم بعد میں کیا کریں گے؟ ثم جعلنا لہو جہنم یصلاها مذموما مدحورا، ہم اسے جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دیں گے۔ یہ تو دنیا کے بارے میں بتا دیا، اس کے اندر روزی، مال، چیز اور دنیا سب آ گیا۔ اب آخرت کو دیکھو، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها، جو آدمی آخرت کا ارادہ کرے اس کے لیے کوشش کرے۔ دیکھیں یہاں کوشش کو بتا رہے، وہاں تو بتا رہے جتنا چاہوں